اللہ الرحمن الرحیم۔ رب سے جڑنے کا سفر۔ اس کے رب نے سن لیا تھا، اس کو انعام کی شکل میں یہ اپنا پیارا بندہ دے دیا تھا۔ وہ کیا بتاتی کہ اس وقت وہ خود کو شہریار سے بھی زیادہ خوش قسمت سمجھ رہی تھی۔ وہ کیسے بتاتی کہ اپنی قسمت پر اسے آپ ہی رشک آئے جا رہا تھا۔ وہ کیسے اظہار کرتی کہ اس کے سامنے بیٹھا شخص اس کی تہجد میں مانگی دعاؤں کی حقیقی تصویر بن کر اس کی زندگی میں آیا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ انسان اللہ سے تڑپ کر کچھ مانگے اور وہ نہ دے، جو بن مانگے اتنا کچھ دے رہا تھا، مانگنے پر تو کیسی رحمتیں برساتا تھا۔ بس انسان کو اس توکل کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والا انسان ہی اس کے رب کے ہاں اس کے لیے پوری دنیا کا بہترین انسان ہے۔ اللہ اپنے بندے کو کیسے غلط ہاتھوں کے حوالے کر سکتا ہے؟ بس توکل اور اس کی رضا پر راضی رہنا زندگی کو خوشگوار بنا دیتا ہے۔ آنکھوں کی نمی آنکھوں میں ہی رہ گئی۔ یک زبان پر ایک شعر آیا، وہاں جو ہاتھ اٹھتے ہیں کبھی خالی نہیں آتے، وہاں جو ہاتھ اٹھتے ہیں کبھی خالی نہیں آتے، ذرا سی دیر لگتی ہے مگر وہ دے کے رہتا ہے۔ وہاں جو ہاتھ اٹھتے ہیں کبھی خالی نہیں آتے، ذرا سی دیر لگتی ہے مگر وہ دے کے رہتا ہے۔ وہ نم آنکھوں سے تشکر بھرے انداز میں مسکرا دی۔ چند مزید باتوں کے بعد شہریار نے گھڑی کی طرف نظر دوڑاتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں آپ میری امامت میں نوافل پڑھیں۔ اس نے ایسے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا جیسے شہریار نے اس کے دل کی بات پڑھ لی ہو، مگر اپنی طرف دیکھنا دیکھ کر نظریں پھر سے جھک گئیں، مگر چہرے پر خوشی کی چمک واضح تھی جیسے شہریار نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ ہم بہت حیران ہیں سسٹر، ہمارے ہاسپٹل میں پہلی بار کوئی پیشنٹ ایسا آیا ہے جس نے تمام انتظامیہ کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ سسٹر لیزا نے ایمرجنسی روم سے باہر آتے ہی بینش سے کہا۔ اس کے چہرے پر واضح پریشانی کے اثرات تھے۔ کیا ہوا سسٹر، سب خیریت ہے نا؟ مسز ریان بس رو دینے کو تھی۔ جی آپریشن تو ابھی چل رہا ہے، امید ہے کہ 1-2 گھنٹے میں مکمل ہو جائے گا۔ مسلسل 7 گھنٹے سے وہ آپریشن تھیٹر میں تھی جبکہ اس کے والدین دعاؤں میں مشغول تھے۔ کیا مطلب سسٹر؟ ہم آپ کی بات سمجھے نہیں، بینش نے مسز ریان کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ دراصل ہم سب ابھی بہت شاکڈ ہیں، میں صرف ابھی کسی کام سے باہر آئی تھی، مگر میں اتنا ضرور کہوں گی آپ کا پیشنٹ بہت عجب ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی، گویا وہ جس کام کے لیے باہر آئی تھی اسے وہ کرنا تھا۔ ادھر یہ تینوں پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ اللہ سب خیر رکھنا، مسز ریان نے روحانسی انداز میں بولتے ہوئے پیچھے چیئر پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ قرۃ العین وضو کر کے واش روم سے باہر نکلی تو شہریار اس کے لیے جائے نماز بچھائے اس کا منتظر تھا۔ اس کی داڑھی سے پانی موتیوں کی طرح ٹپک رہا تھا۔ قرۃ العین نے شہریار کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر مسکراتے ہوئے نگاہیں جھکا لیں۔ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی جائے نماز پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ پہلے تو کچھ لمحے شہریار پیار سے مسکراتے ہوئے قرۃ العین کی جھکی گیلی پلکوں کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد لمبا سانس کھینچتے ہوئے ہلکی آواز میں اقامت کہہ کر تکبیر کہی۔ قرۃ العین شہریار کے پیچھے کھڑی نماز پڑھ رہی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی یہ سب سچ تھا، یہ ایک خواب۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد شہریار نے دہر شروع کر لی۔ اس سورت کو سنتے ہی قرۃ العین کی دھڑکن تیز ہو گئی، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ سورت اسے بہت رلاتی تھی اور پھر اپنے زوج کی آواز میں شہریار کی تجوید اتنی اچھی تو نہ تھی مگر اس کی آواز میں بہت درد تھا۔ جیسے جیسے وہ سورت پڑھتا جا رہا تھا قرۃ العین کی آنکھوں سے سیلاب رواں ہوتا جا رہا تھا۔ اسے سارا ترجمہ سمجھ آ رہا تھا۔ کیسے نہ پیار آتا اس رب کی محبت پر جس نے اسے قرآن سمجھا دیا تھا، 7 آسمانوں کے پار سے آیا کلام تھما دیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف اور قرآن کی عربی سمجھ آنا ایک طرف۔ اس کا دل اپنے رب کی شدید محبت اور شکر گزاری سے ایسے بھرا کہ اس کی سکسیاں نکلنے لگیں۔ اس کے رونے کی آواز سن کر لمحے بھر کو شہریار ٹھٹکا، مگر پھر اس نے اپنی تلاوت جاری رکھی۔ جنتوں کی خوبصورتی کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اللہ آپ کی جنتیں، آپ کی مہمانی میں مجھے آپ کو راضی کر کے آپ کے اس پیارے بندے کے ساتھ ہی وہاں آنا ہے۔
قرۃ العین کے دل نے تڑپ کر اپنے رب کو پکارا۔ سورت مکمل کر کے رکوع کے بعد شہریار سجدے میں جا چکا تھا۔ اس کے پیچھے قرۃ العین بھی سجدے میں چلی گئی۔ وہ بہت لمبا سجدہ تھا۔ وہ سجدہ اس کی زندگی کا سب سے حسین سجدہ تھا، جہاں دو دل اللہ کی محبت میں ایک دوسرے کی محبت لیے شکر گزاری سے جھک رہے تھے، آہیں بھر رہے تھے۔ پورا ماحول ان کے ایمان کے اثر سے معطر ہو چکا تھا۔ آپ نے کہا، آپ کا پیشنٹ عجب ہے، میں تب سے کنفیوز ہوں، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ بینش نے نہایت الجھے ہوئے انداز میں سسٹر لیزا سے پوچھا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھی اپنے فائل ورک میں مشغول تھی۔ یوں اچانک بینش کے آنے پر وہ چونک اٹھی۔ اوہ، آئی ایم سوری، مجھے پرمیشن لے کر آنا چاہیے تھا۔ اٹس اوکے، بیٹھیے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ بینش جواباً مسکرا بھی نہ سکی۔ آپریشن خیر و عافیت سے ہو چکا تھا۔ اگرچہ فاطمہ کو ہوش نہیں آیا تھا، مگر اس کے والدین وہیں اس کے پاس جا بیٹھے تھے۔ بینش ان سے بہانہ کر کے سیدھا سسٹر کے پاس آئی تھی۔ جی ایسا ہی ہے، میں یہاں 7 سال سے جاب کر رہی ہوں، مگر آج تک کوئی ایسا پیشنٹ نہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ آپ کھل کر بتائیے۔ بینش کی کشمکش میں اضافہ ہو رہا تھا۔ دیکھیں مس، آپ کے کہنے پر ہم نے ان کے حجاب کا خیال رکھا جتنا ہم رکھ سکے، مگر اس نے بینش کے حیرت ورت جیسے اس کو بھانپتے ہوئے بتانا شروع کیا۔ مگر کیا؟ اتنے گھنٹے مسلسل یہ ممکن نہیں تھا۔ آکسیجن کا مسئلہ ہوا تو حجاب ہٹانا پڑا۔ اوہ، مگر جب ہم نے حجاب ہٹایا تو ہم سب حیران تھے۔ کیا مطلب؟ بینش چونکی۔ ان کا چہرہ بہت چمک رہا تھا، حالانکہ میں انہیں اتنے دنوں سے دیکھ رہی ہوں، مگر آج ایک عجب چمک دیکھی میں نے۔ وہ بتاتے بتاتے جیسے کہیں کھو گئی۔ بینش کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا، اور تو اور ان کے چہرے پر بہت خوبصورت سمائل تھی۔ سسٹر، وہ بےہوش تھی؟ بینش کو حیرت کے جھٹکے لگ رہے تھے۔ جی بالکل، اسی بات نے تو سب کو حیرت میں ڈال دیا تھا کہ اتنے خطرناک آپریشن میں کوئی مسکرا کیسے سکتا ہے۔ سسٹر لیزا کی آنکھوں میں تجسس اور پریشانی کے آثار واضح نظر آ رہے تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں بے یقینی واضح تھی۔ ہاں، ہم بھی تب سے یہی سوچ رہے تھے، مگر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان کے حجاب کی وجہ سے ہم میں سے کسی نے ان کی تصویر نہیں لی، مگر حقیقت یہی ہے۔ میں بھی کوئی وہ خواب دیکھ رہی ہوں، اس نے ناقابل یقین انداز میں کہا۔ میں بھی، سسٹر لیزا نے کندھے جھکائے۔ اوکے، تھینک یو سو مچ۔ یہ کہتے ہوئے بینش تیزی سے اس کے آفس سے نکل گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس سے ڈسکس کرے۔ فاطمہ کے پیرنٹس پہلے ہی پریشان تھے، ان سے ڈسکس کرنے پر پتہ نہیں ان کا کیا ری ایکشن ہو۔ کیا کروں؟ وہ دھڑکتے دل سے ہاسپٹل کے ایگزٹ ڈور سے باہر نکل آئی۔ کون سمجھ سکتا ہے یہ بات؟ اچانک اس کے ذہن میں ایک نام ابھرا۔ اس نے اپنے ڈھیلی پینٹ کی پاکٹ سے اپنا سیل نکالا اور نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جی مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے میں نے آپ کو فون کیا۔ فاطمہ نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی آپ کے ساتھ کافی فرینڈ شپ ہے۔ ہاں وہ تو ہے، مگر میں اسے ابھی تک جان نہیں پائی، زنیشا نے اداس لہجے میں کہا۔ بینش نے زنیشا کو کار میں لا کر ساری بات بتا دی تھی۔ اسے فی الوقت اس کے سوا کوئی اور نظر نہیں آیا تھا، جبکہ ادھر زنیشا بھی الجھن کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ خود ڈاکٹر تھی، مگر اس نے بھی آج تک کوئی ایسا مریض نہ دیکھا تھا۔ اس نے بینش سے بات کرنے کے فوراً بعد قرۃ العین کے گھر فون کیا، مگر ابھی پچھلے دن ہی اس کی شادی ہوئی تھی، اس لیے وہ اس سے رابطہ نہیں کر پائی۔ اللہ، آپ کے بندوں کے راز آپ ہی جانتے ہیں۔ تھک ہار کے اس نے اللہ کو پکارا۔ سلام پھیرنے کے بعد وہ کئی لمحوں تک ایسے ہی جائے نماز پر خاموشی سے بیٹھے رہے، جیسے دل ہی دل میں اللہ کو پکار رہے ہوں۔ دونوں کے خاموش آنسو بہہ رہے تھے، جنہیں ان کے رب کے سوا کوئی بھی دیکھ نہ رہا تھا، حتیٰ کہ وہ دونوں بھی نہیں۔ یک شہریار چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرتا ہوا پیچھے کو مڑا، قرۃ العین کے ساتھ آ کر اس کی جائے نماز پر بیٹھ گیا، نم آنکھوں سے مسکرا کر اسے دیکھا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے چہرے پر بہتے آنسو پونچھ لیے، جس پر وہ مسکرا دی۔ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے قرۃ العین کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور بسم اللہ پڑھ کر یہ دعا پڑھی۔ اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا ومن شر ما جبلتہا علیہ۔ اے اللہ، میں اس کی بھلائی طلب کرتا ہوں جس پر تو نے اسے پیدا کیا، اور اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے، اس چیز کے شر سے جس پر تو نے اسے پیدا کیا ہے۔ پہل تو قرۃ العین کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہوا ہے، پھر اچانک سے اسے یاد آیا کہ ایسا تو حدیث میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی عورت سے شادی کرو یا کوئی غلام خریدو یا کوئی جانور خریدو تو اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بسم اللہ کہتے ہوئے برکت کی دعا کرو اور یہ دعا پڑھو۔
سنن ابی داود حدیث نمبر 6160، سنن نبی ابن ماجہ حدیث نمبر 1839۔ علامہ البانی نے حسن کہا ہے ان کو۔ قرۃ العین کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئی تھیں، اس کا دل سکون سے بھر چکا تھا۔ وہ سنت جو اسے یاد نہیں رہی تھی، اس کے زوج نے اسے بخوبی یاد رکھا تھا۔ نئی زندگی کا آغاز مکمل طور پر سنت طریقے سے کیا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی اپنی کثرت سے مانگی قرآنی دعا کے الفاظ چمکنے لگے تھے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہمارے زوج اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، ہمیں متقین کا امام بنا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 74۔ اس کا بس چلتا تو ساری زندگی شکر گزاری کے سجدے میں پڑی سسکتی رہتی۔ اس سے دین کے راستے میں مددگار مل گیا تھا، اسے اس کے ایمان کا اور روح کا ساتھی مل گیا تھا۔ بلا شبہ رب کی ہی دی ہوئی نعمت تھی جس کی قدر مطلوب تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے شہریار کے کندھے پر اپنا سہار رکھ کر اپنی نام آنکھیں موند لی۔ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، میں نہیں مانگتی کہ جب میں چلوں تو راہوں میں انتظار کرتے ملو، رکوں تو کسی راستے پہ منتظر بے قرار ملو۔ سب کچھ بھول جاؤ، میرے نام کا چاپ کرو، ہوش و حواس تیاگ کر بس میرا ہی دم بھرو۔ ایسا تو میں کچھ نہیں چاہتی، میری تو خواہش ہے ایک ایسی راہ پر جو سیدھا آسمان تک جاتی ہو، جہاں جنت سے خوشبو آتی ہو۔ ہم یوں ساتھ ساتھ چلیں، نہ میرا ایک قدم آگے ہو نہ تم ایک قدم پیچھے ہو۔ جو اس راہ پر مشکل آئے، ایمان اگر ذرا سا ڈگمگائے، تم یاد دلاؤ اے آنکھوں کی ٹھنڈک، ہم نے وعدہ کیا تھا نہ گھبرانے کا، فتنوں کے اس تاریک دور میں حق پر ڈٹ جانے کا، راہوں میں ٹھوکروں کے باوجود رضائے خدا کو پانے کا۔ اب کیا ہوا؟ یہ آنسو کیسے؟ اگر ہم میں سے کوئی ایک تقدیر حق پہ قربان ہو جائے تو کیا دوسرا منہ موڑ لے گا، ناطہ رنگینیوں سے جوڑ لے گا؟ ہم نے تو کہا تھا جو رستہ رب تک جاتا ہے، اس راہ میں کوئی کہکشاں نہیں، کوئی موتی تارا نہیں۔ ہاں نہیں، اس راہ پہ لوگ گم ہو جاتے ہیں، حقیقی کامیابی پر یہی لوگ پاتے ہیں۔ چلو ہم اس راہ کو اپنائیں جسے چننا پڑتا ہے ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے، جس پہ مرنا پڑتا ہے۔ ہم نے تو ارادہ کیا تھا، ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا۔ خواہش ہے یہ سب یاد دلا کر تم میرا عزم مضبوط کرو، میرے حوصلے مربوط کرو۔ نہیں چاہتی کہ زندگی کی رنگینیوں میں کھو کر ہم گم ہو جائیں، ہماری آنکھیں ویران سماعتیں سن ہو جائیں، سن ہو جائیں۔ اور اگر کبھی یوں ہونے لگے تم وعدہ یاد دلا کر ایک نیا عہد مجھ سے لے لینا، بس چپکے سے ایک گلاب کا پھول مجھ کو دے دینا۔ ام شافیہ۔ شکر اللہ کا، لاکھ لاکھ بیٹا تمہیں ہوش تو آیا، مسز ریان پرجوش انداز میں کہتی ہوئی فاطمہ کی طرف بڑھی۔ فاطمہ چندیائی آنکھوں سے ہاسپٹل کا کمرہ بغور دیکھ رہی تھی، گویا اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اب آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں ڈیئر فاطمہ؟ سسٹر لیزا نے فوراً سے آگے بڑھتے ہوئے مسز ریان کو ہاتھ کے اشارے سے روکا اور فاطمہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ فاطمہ ابھی بھی مکمل طور پر ہوش میں نہ آئی تھی، اس لیے آنکھیں دوبارہ بند کر لیں جیسے وہ کھولنا ہی نہ چاہتی ہو۔ ابھی انہیں ریسٹ کرنے دیں مسٹر، ابھی انہیں ریسٹ کرنے دیں میم۔ سسٹر لیزا نے مسز ریان کے جوش کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی میں بالکل ڈسٹرب نہیں کروں گی، جواباً مسز ریان نے معصوم انداز میں کہا، جس پر سسٹر لیزا مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔